گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کے حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ میتا، کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صاحبزادہ اتار جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا مدنی دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ سیدی، میں ابتداً جس بات کو لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ہم جس معاشرے میں بستے ہیں تو ہمارا تعلق ہوتا ہے ایک ہمارے سراؤنڈنگ ایریا سے، ہمسائے ہوتے ہیں، نیبرز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اگر ہمارے نیبرز میں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا دنیا سے جانے کا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک عاشق رسول ہمسائے کا کیا کردار اور کیا رویہ اور کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھیں، دین اسلام جو ہے نا ہمیں ہر چیز پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے جی، اور یہ ہمیں حسن معاشرت کا درس دیتا ہے، سبحان اللہ، حسن اخلاق کا درس دیتا ہے، یعنی حسن اخلاق پر عمل کرنے کا کہتا ہے حسن معاشرت۔ اب حسن معاشرت یعنی معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ بالکل، تو ظاہر ہے کہ اب پڑوسی میں کسی کا پڑوسی کا انتقال ہوا یا تو ظاہر ہے کہ ہے تو یہی کہ اب چونکہ یہ ہے پڑوسی، صحیح، تو اسے چاہیے کہ چونکہ پہلے دن تو وہ بیچارہ ویسے صدمے میں، ہاں جی، تو اب پڑوسیوں پر ہے، پڑوسیوں کے لیے سنت ہے کہ وہ ان کے پاس جائیں اور ان کو اس دن کھانا کھلائیں یا کھانا پیش کریں۔ تو یہ ہے کہ ان پر کھانا پیش کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک کھانا دے دیا، اس کے علاوہ خالی دینا تو یہ کھلانا بھی ہے۔ کھلانا بھی ہے، کیسے کھلائیں گے جی؟ تو ذرا ہوٹل والا بھی آ کے دے دے گا، صحیح، وہ آج کل تو ذرا کو ملتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں دے جاتے ہیں، جی، آن لائن ڈیلیوری ہو آن جاتی لائن ہے، ڈیلیوری۔ ہاں، ہاں جی، تو یہ بھی ممکن ہے، یہ تو یوں تو ہاں بھائی ٹھیک ہے یار یہاں ذرا کھانا بھیج دینا۔ صحیح، اصل تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا جو صدمہ ہے، ان پر جو آج جو صدمے کا پہاڑ ٹوٹا ہے، جی، ظاہر ہے ان کو اس میں ریلیکس دینا ہے صحیح، اور ان کا صدمہ کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یوں جو ان کو یہ کھانا کھلانا ہے صحیح، اور ان کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کرنی ہے، واہ، اور ظاہر ہے کہ ذہن نصیب کے تدفین، تکفین، غسل والے معاملات میں پڑوسی کا تعاون کرے تو وہ زبردست۔ مدینہ بڑی ورنہ تو یہ پیاری کہ وہ بات، خاندان والوں کو چاہیے جی، کہ جو قریب ہیں وہ غسل وغیرہ دیں۔ صحیح، سب سے پہلے تو یہ کہ جو اقربا ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں کر سکتے تو پھر دیگر خاندان والے، وہ نہیں تو پھر پڑوسی۔ صحیح، اب ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فرض کفایہ صحیح، کہ اگر بعض نے بھی کر لیا تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بات کلیئر ہوگی۔ آپ کی بات سے میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ خالی کھانا دے دینے سے وہ جان جسے بھی بول رہے بلکہ کہ بھئی ایک حسن معاشر سے خلاصی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کھانا آ گیا ہے تو وہ پھر نکال کر ان کو جو ہے وہ پیش بھی کیا جائے، اس طرح کا کچھ سلسلہ کار بنایا جائے؟ بالکل بالکل۔ اب ہم اپنے پہ غور کر لیں نا، جی، کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم کسی اجنبی کے یہاں گئے، مہمان بنے، صحیح، اور وہ خالی کھانا رکھ کے چلا جائے، اب ہم کیا کریں گے؟
تھوڑی دیر تو بیٹھے ہوئے سوچیں گے کہ بھئی کیا کرنا ہے ابھی, ہاں ٹھیک ہے, کھانا بھی ہے کہ نہیں کھانا, کیا کرنا ہے. اب ہم ہیں بھی پریشان, صحیح ہم کس طرح وہ سفر کر کے وہاں پہنچے, ہم ہیں بھی پریشان. صحیح. تو اب اگر دیکھیں کہ وہ اگر ہمیں دستر پہ لگا کے دیتا ہے, واہ کھانے کا کہتا ہے کھائیے, اور نکال کے دیتا ہے, واہ تو ہم کہیں گے نہیں واقعی چلو یار یہ اپنا گھر ہے, یار یہ کھلا رہا ہے, چلو میں کھا لوں. واہ سبحان اللہ. اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک سفر کا معاملہ ہے. اب یہاں تو ظاہر ہے کہ اس کا جو قریبی عزیز تھا وہ دنیا سے چلا گیا, ہائے اب جو اس کو صدمہ ہوگا جی, اس میں تو ظاہر ہے بندہ بھول جاتا ہے. درست فرمایا. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہ اسلام ہے جی, ایسا پیارا مذہب کہ جو اس طرح کی جو نا وہ باتیں سکھاتا ہے, واہ سبحان اللہ. پڑوسوں کے حقوق بھی سکھاتا ہے, واہ جی تو واہ. والدین کے حقوق, تو اساتذہ کے حقوق, تو بچوں کے حقوق, بچیوں کے حقوق, واہ زوجہ کے لیے شوہر کے حقوق, شوہر کے لیے زوجہ کے حقوق, سبحان تو اللہ. کاروبار کر رہا ہے تو ان کے حقوق, واہ تقریباً ہر چیز پہ ہمارے اسلام جو ہے ہماری رہنمائی فرماتا ہے. واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. کال شامل کرتے ہیں, میسیج بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. جی, زائد حاصل کرنے اور مال تقسیم کرنے میں انسان کو رغبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے, برائے کرم ارشاد فرما دیں. جی, زہد حاصل کرنے اور مال تقسیم کرنے کی رغبت دل میں آ جائے, اللہ نصیب کرے. آمین. صفات دونوں اچھی ہیں ویسے. ہاں بالکل, ہاں تقسیم کرنے والی صفت, ہاں جی, مال والی صفت. اور دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ بندہ غور کرے کہ اہمیت, کہ کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے, کہ مال کی اہمیت زیادہ ہے یا زہد و تقوی, اس کی اہمیت زیادہ ہے. زہد و تقوی یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی, دنیا سے بے رغبتی. دنیا سے بے رغبتی. ہاں صحیح. ہاں صحیح ہے, زہد و تقوی. ہاں جی, تو اب اس میں دیکھ لے کہ دنیا سے بے رغبتی کی اہمیت زیادہ ہے یا دنیا سے رغبت کی اہمیت زیادہ ہے. صحیح. تو اب دیکھا جائے تو بندہ اس پہ غور کرے نا, خالی کہ چونکہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا کا جو مال ہے ہائے ہائے یہ تو عارضی ہے, اللہ, آج ہے کل چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر مرتے وقت بھی اگر ساتھ رہا, مرتے دم تک بھی, جی, ابھی کتنا ساتھ رہے گا, خبر تو نہیں آئے گا. سانس جب تک چل جائیں گی تب تک کی ساتھ ہے بس. میں تو نہ بندہ آئی سی یو میں جاتا ہے اللہ تبھی مال کو بھول جاتا ہے. ہائے ہائے. آپ کو جو آپ دیکھنا, آپ کو کیسے مریض آپ کو ملیں گے جو آئی سی یو میں گئے ہیں, اچھا جن کا بائی پاس ہوا ہے, ان سے پوچھ لیں کہ اس وقت کی کیفیت کیا تھی جب یہ آئی سی یو میں گئے تھے, جب یہ اسپتال میں تھے, اس وقت کی کیفیت کیا تھی, اس کا لیے پوچھ لیں, اللہ تو بتا دیں گے کہ ہمارے نزدیک تو ذرا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہے دنیا کے مال کی حیثیت, کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تب بھی مال سے شفا نہیں ملتی. شفا دینے والا رب تبارک و تعالی ہی ہے. اگر مال سے اگر شفا ملتی ہوتی تو آج جو بھی ترقی یافتہ ممالک کے وہاں کوئی بیمار نہ ملتا, وہاں کوئی کیا کہتے ہیں کوئی پاگل نہ ملتا. وہاں پاگل بھی آپ کو ملیں گے نا, اور بڑے ملیں گے, بڑے پاگل ملیں گے. ایسے ایسے امراض ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اسلامی خطے پر جی, کہ یہاں ایسے امراض نہیں ہیں کہ جو دیگر ممالک میں امراض ہیں. درست فرمایا. بڑے خطرناک امراض ہیں, اللہ بچا. وہ بہت برے برے امراض ہیں. تو مال سے اگر شفا ملنی ہوتی تو ذرا کہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کا پیسہ بھی زیادہ, سب کو سہولتیں بھی زیادہ ہے, تو وہ وہاں کوئی بیمار نہ ہوتا. تو خیر بندہ جو ہے نا وہ یہی کہ اسی پہ دیکھ لے کہ مال کا فائدہ کتنا اور کیا کہتے ہیں وہ زہد کا فائدہ کتنا. جو اولیاء کرام کو دیکھ لیں, انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ انہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی. واہ. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شان دیکھ لیں, حالانکہ نبی تھے, واہ, اور یہ اولو العزم میں سے جی بالکل رسول, کہ ان پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے, انجیل مقدس, جی بالکل, جس پر ہمارا ایمان بھی ہے. جی, یہ ہمارے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے, ان کے پاس پیالہ تھا, انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا تھا. اب جو پانی بھی پیتے تھے بس وہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ چلو سے پیتے تھے. یہ اللہ والوں کی شان تھی, اہل اللہ کی شان تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیں انبیاء کرام دیکھیں, اور اولیاء کرام دیکھیں, امام الانبیاء کو دیکھ لیں. جی جی, کہ اگر کوئی نے کوئی پیش کرتا, کچھ بھی کرتا, تو آپ علیہ السلام تقسیم فرما دیتے, واہ واہ واہ, اپنے پاس نہ رکھتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات. لیکن حضور مال کمانے کا تو بندے کو شوق ہوتا ہے, آنے کا تو ہوتا ہے,
یہ تقسیم کرنے کی وہ بھی رغبت، یہ کیسے؟ اب اس میں یہی دیکھ لینا کہ دیکھیں اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے اس چیز کا کہ ظاہر ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ چونکہ اولاد، جی زوجہ، جی تو ان سب کا نان نفقہ ذرا اس پر ہے، جی باپ پر اور شوہر پر. صحیح. اچھا اب اتنا بھی تقسیم نہ کر دے کہ یہ خود جو ہے نا وہ فقیر ہو جائے، فقیر ہو جائے، فقیر نہیں محتاج ہو جائے. محتاج ہو جائے. صحیح صحیح تو فقیر تو کہیں ملیں گے، ٹھیک. فقیر شریف مگر محتاج نہیں. صحیح. تو اتنا بھی تقسیم نہ کرے. البتہ اضافی جو مال ہو، یعنی دیکھ لے اپنا حساب کر لے مجھے اتنا یہ پورا ہو رہا ہے، بقیہ جو ہے نا وہ راہ خدا میں دیتا رہے. اللہ اب یہ جو راہ خدا میں دیتا رہے گا تو یہ جمع ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. اچھا اب یہ دیکھا گیا ہے، آپ کو کئی سے اسلام میں ملیں گے، کئی لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے بھی راہ خدا میں مال دیا ہے ان کا مال کم نہیں ہوا، واہ جی واہ، مال ان کا بڑا ہے. ایسی بات. جنہوں نے بھی غریبوں کی مدد کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آج وہ روڈ پہ آگے مدد کے حقدار ہو گئے، نہ، ان کا مال بڑا ہے. ایسی بات. اب ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی تقسیم کریں اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے نا وہ تقسیم ہی کا درس دیتے رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا کہ امام ابو منصور ماتوریدی کے نزدیک کہ اولاد کو سخاوت سکھانا لازم ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اولاد کو صحیح. یعنی بچے کو صحیح. سکھائے گا کیسے؟ اب اس میں یہ آپ ہے کہ اسید بھائی کو جیسے اگر سخاوت سکھانی ہے تو آپ ان کو کیسے سکھائیں گے؟ آئیے کہ جیسے کوئی چیز دینی ہے تو ان کے ذریعے جو نا وہ دے دی، بیٹے کے فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. ابھی اگلے کا ذہن بنے گا صحیح. دینے کا. صحیح. بعض بچے تو حضور وہ ہوتے ہیں جو دے دیتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو دیتے آپ دیتے جائیں گے تو وہ اپنے پاس جمع کرتے جائیں گے. نہیں تو بندہ نگرانی بھی کرے نا، بولے نا ان کو دے دو، میں دیکھ رہا ہوں، باپ دیکھ رہا ہے، اب ضرور وہ دے گا. ٹھیک ہے. پہلے بل ہو سکتا ہے بل جبر جو ہے وہ دل میں جبر کر کے دے گا، لیکن جب دے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے بچے کی تو ڈائنامکس جو ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کو ڈائیورین لگائیں گے تو وہ ڈائیورین اس کو لگتا جائے گا. بالکل. مرحبا. اب چونکہ اس کا مال نہیں دینا، اپنا مال دینا. ایسی بات، یہ بات بھی ہے. اب پتا چلے بچے کی جیب سے نکالیں، جو بچے کی اپنی چیز ہے وہ نکال کے دیں تو بچہ بپڑ نہ جائے. اور جو اس کا اپنا مال ہے تو دے بھی نہیں سکتا نا، نابالغ کا مال نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. اللہ ہمیں اپنی اولاد کو اچھی باتیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. مرحبا. آگے بڑھتے ہیں. جی شہزادے حضور کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، اس زمانے میں ہم کیسے رہیں؟ زمانہ چل رہا ہے، دور عجیب سا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے. سوال تو ہے اپنی جگہ پر. اب یوں تو ظاہر ہے کہ بندہ سوچتا جائے تو پھر تو کئی لوگ اتنے بڑے پر کیسے ہو گئے، اب تک کیسے رہ رہے ہیں؟ رہ ہی رہے ہیں. رہ ہی رہے ہیں اب تک بھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور رہ رہے ہیں، زندہ ہیں، سب کچھ ہیں. بس یہی ہے کہ ہم شریعت کے مطابق رہیں. واہ، بات ہی ختم ہے. بس بات ہی ختم ہے. سامنے والا اگر دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اب ہم کہیں کہ نہیں، جب اس نے ہمیں دھوکہ دے تو ہمیں بھی جو نا دھوکہ دینا ہی پڑے گا کہ دنیا میں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے، تو یہ غلط ہے. ایسی بات. پھر ٹھیک ہے، سامنے والا پانی پہ اگر چلے تو پھر آپ بولیں گے میں بھی پانی پہ چلوں. اگر ایسا کرے تو پھر بات کریں. صحیح. واہ جی واہ. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں، یہ اپنے زمانے کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ اکبر، کہ اس زمانے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو، خود کو پوشیدہ رکھو، صحیح، اپنے دل کی اصلاح کرو، اور اچھی چیز اختیار کرو اور بری چیز چھوڑ دو. واہ 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 واہ. اب ہر بندے کو اتنا تو شعور ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے کہ کون سی اچھی چیز ہے، کون سی بری چیز ہے، صحیح، کیا دھوکہ ہے، کیا جھوٹ ہے، جی، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. جی، تو بندہ اس طرح زندگی گزارے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی کال. آداب زندگی پروگرام کی کیا بات ہے. یہ سلسلہ دیکھ کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو نظر بد سے بچائے. یا سیدی، صلاۃ و اوابین کے نوافل کم سے کم کتنے پڑھنے چاہیے، اور اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا ثواب ملتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں کم سے کم تو 2 ہیں. اب اس میں دیکھیں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مغرب کے فرض ادا کرنے کے بعد اگر یوں مطلق نیت کر لے کے نماز پڑھتا ہوں، مطلق نیت ہو گئی، اور اس میں جو ہے نا وہ ایک ہی سلام سے 6 رکعتیں پڑھ لیں، اور 2 سنتیں ہو جائیں گی، 2 نفل، 2 اوابین. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور چاہے تو
جو ہے کیا کہتے ہیں دو دو کر کے یوں ہی پڑھ، جیسے 2 سنت 2 نفل 2 اوابین یوں ہی پڑھ سکتا ہے؟ صحیح سنا ہے کہ امیر سنت کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک وقت تک آپ کا یہ انداز رہا ہے کہ آپ نماز مغرب کے بعد جو سنت نوافل اور اس طرح اوابین اس میں سورہ یاسین شریف یہ ختم کرتے تھے. اس کی جی ہاں جی ہاں. کیا طریقہ تھا اس کا؟ کچھ تھوڑی ڈیٹیل بتائیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح کے جیسے 6 نفل ایک ساتھ ایک سلام کے ساتھ. ایک اسلام کے ساتھ. صحیح. اس میں تحیات جو ہے یہ پوری پڑھنی پڑے گی اور پھر جب کھڑا ہوگا تو پھر دوبارہ سبحان اللہ سے شروع کرے گا. بالکل. مرحبا سبحان اللہ. التحیات تو پڑھنا لازم ہے. سبحان اللہ اگر پڑھنا بھول گیا یعنی ثنا جی تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا حکم الگ ہے. اس کا حکم الگ ہے. ٹھیک ہے. نوافل کے فضائل پر ایک تحریر تھی شیخ طریقت اہل سنت کی، تو اس میں جو اوابین جو ہے وہ ادا کرے گا اس کے لیے جنتی محل کی بشارت جو ہے وہ بیان کی گئی احادیث مبارکہ کے اندر. اللہ نصیب فرمائے. آمین. جی میرا شراب حضور کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کون سا خیال اچھا ہے اور کون سا برا ہے؟ دیکھیے انسان کے دل میں جو بھی خیال آئے تو وہ شریعت پر پیش کرے. ٹھیک ہے. اگر وہ شریعت کے موافق ہے یعنی شریعت کے مطابق ہے تو اچھا ہے، اور شریعت کے خلاف ہے تو برا ہے. ٹھیک ہے. بات ہی ختم ہو گئی ہے. جی آگے ہے جی یہ کہہ رہے ہیں قمر الدین سیالوی صاحب ہیں سرگودا سے، کہہ رہے ہیں آداب زندگی میں ٹیچرز کے ادب کی کتنی ضرورت ہے؟ آج کی سوسائٹی میں ٹیچر کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پلیز ٹیچر کے ادب پر کچھ بات کریں. جی سرکار، استاد کا ادب. اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ استاد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے کیا کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو جو ہے نا وہ ادب سکھائے. صحیح. وہ ادب سکھائے گا تو ادب کریں گے. صحیح. اب استاد ہی اگر ڈانٹ ٹپوٹوڑی اس طرح کا اگر کرتا رہے گا، رویہ اختیار کرے گا تو پھر نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ صحیح. یہی نکلے گا. ٹھیک ہے. کہ اپنے یہاں جو جامعۃ المدینہ وغیرہ یہاں تو ظاہر ہے کہ جو بھی یعنی دینی مدارس ہے وہاں تو ظاہر ہے کہ استاد جو ہے نا وہ طلباء کو ادب سکھاتے ہیں. ایسی بات. اور جب بھی دیکھیں کہ اگر کبھی استاد گزرتے ہیں ہاں جی تو طلباء ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی بات ہے. ہاتھ مان لیتے ہیں، ہاتھ جوتے مان اٹھا لیتے لیتے ہیں. جوتے اٹھا لیتے ہیں. دینی ماحول کا دہی الحمدللہ. الحمدللہ. یہ ظاہر ہے کہ دین کی برکت ہے جی. کہ چونکہ یہ طلباء دین حاصل کر رہے ہیں، یہ دین کی برکت ہے. تو اس کے ذریعے کہ میں ان سے دین سیکھ رہا ہوں، میں ان سے علم دین حاصل کر رہا ہوں. صحیح. تو یہ تو ظاہر ہے کہ تو جو ہے کہ سوسائٹی میں وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو ان کا پھر کوئی ادب احترام نہیں ہے، ان کا کوئی خیال احساس کرنے کی حاجت ضرورت نہیں. نہیں ان کا بھی ادب کرنا چاہیے کہ چونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی سکھا تو رہے ہیں. سکھا تو رہے ہیں. بالکل ایسی یہی بات. چیزیں سکھا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب اب جیسے درس نظامی میں جو کرے گا جی تو وہ اردو اس کو کس نے سکھائی پڑھنا؟ ایسی بات. اسی ٹیچر نے سکھائی نا. ایسی بات. اور بھی کئی چیزیں میتھ کس نے سکھائی؟ ٹیچر وہ بھی نے سکھائی، ٹیچر نے سکھائی. ادب تو اس کا بھی کرنا پڑے گا. درست فرمایا. ماشاءاللہ. خوش نصیب طلباء ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں. اور حضور ہم ایک تحریر میں نے لکھی ہوئی پڑھی ایک سکول کے اندر جہاں میں پڑھتا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ علم بڑا غیور اور بے باک ثابت ہوا ہے جو کسی بھی گستاخ کے سینے میں اپنی جگہ نہیں بناتا. نہیں بناتا. تو بالکل. اساتذہ کا جو ہے وہ ادب اور احترام ہی کیا جائے. دیکھا گیا ہے ویسے حضور جو مشاہدہ میرا بھی ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کی حد تک تو ٹیچرز کا مطلب وہ چل رہا ہوتا ہے. بعض بچے خواہی نہ خواہی استاد کا کوئی نہ کوئی ادب لحاظ پاس جو ہے وہ شرم رکھتے ہیں. بعض تو اب جو بے شرم ہو گیا ہے، بے شرم سے کیا گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے یا اسے کیا شرم دلائی جا سکتی ہے. اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار شرم والوں میں آئے گا یا دوسری کیٹیگری میں جائے گا. یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. بہرحال جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کالج میں چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں تو حضور ہم نے جو ہے نا یہ بھی دیکھا ہے کہ مار کٹائی اساتذہ کے ساتھ، یہاں تک دھمکیاں دینا اور ان کو یہ کہنا کہ بھئی ہمیں ملو باہر پھر ہم تمہیں دیکھتے ہیں. اس انداز پر آپ کیا کہیں گے؟ ایسی تو خبریں آتی ہی رہتی ہیں. جی بالکل. حل کیا ہے اس کا؟ بس حل یہی ہے کہ استاد کو بھی چاہیے کہ وہ ادب سکھائے، نتیجہ یہ نکلے گا. ٹھیک ہے. اور شاگرد کو بھی چاہیے کہ وہ شاگرد بن کے رہے. شاگرد بن کے رہے. ہاں جی. باپ نہ بنے، استاد نہ بنے. باپ تو چلے باپ بھی ایک بات ہے، لیکن یہ تو یہ روش جو ہے بدماش والی روش ہے نا. بدماش والی دوسرے ہے کہ ہم ایک عام شخص کے ساتھ ایک سلوک ہم ایک نہیں کر سکتے. یہ سلوک یہ تو ہے کہ آپ کا استاد ہے، ہائے 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 ہائے، اب اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. صحیح. یہ تو بالکل اچھا. اب یہ استاد کا سلوک کب ہوتا ہے کہ جب اس کو یہ جو خبریں آتی ہیں نا، جب وہ میرٹ پہ ہوتا ہے استاد اور اس کو فیل کرتا ہے
چونکہ اس نے دیکھ لیا بھائی اس کے جو نا یہ غلطی ہے، اب شاگرد چاہتا ہے کہ نہیں یہ یوں نہیں، مجھے پھر وہ پاس کرے، تو وہ کہاں سے پاس کرے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے مناظر یونیورسٹیز وغیرہ میں اس طرح کے وہیں کہیں ہوتے ہیں، دینی ماحول میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا ایسی بات کہ کسی جو ہے نا وہ دینی طالب العلم نے اپنے استاد کو یہ دھمکی دی ہو یا آنکھیں دکھائے ہو کہ باہر نکلو بتاتا ہوں. ایسی بات دین کی ایک برکت ہے، الحمدللہ. دین کی برکت ہے. درست فرمایا ماشاءاللہ. تو یہ بڑی پیاری بات کہی جانشین میں سنت نے. ٹیچرز کا بھی ایک رول ہے اور اسٹوڈنٹس کا بھی ایک رول ہے. تو اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ بننا چاہیے. طالب علم لفظ پر کبھی غور کریں. اسٹوڈنٹ کا مطلب اردو میں کیا بنتا ہے؟ طالب علم. اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں. طالب مطلب طلب کرنے والا، خواہش رکھنے والا، تمنا رکھنے والا. کس کی؟ علم کی. تو میں علم کی تمنا رکھنے والا ہوں یا میں دھمکیاں دے کے وہ جو مطلب دنگا فساد اور بدماش لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کر رہا ہوں؟ تو اس پر بھی غور کی حاجت ہے. تو اس کو جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. بڑوں کا ادب کریں گے تو با ادب با نصیب ہوتا ہے. اللہ ہمیں ادب رکھنے کی، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی کال. آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے، سخاوت اور بدبختی والی چیزیں کون سی ہیں؟ شقاوت اور بدبختی والی چیزیں کون سی ہیں؟ شقاوت اور بدبختی یہ لفظ یوں سمجھ لیں ہم معنی سملر ہی ہیں، سینونیمز ہیں، آپس میں مترادفات ہیں. شقاوت اور بدبختی. جی ہاں تھوڑا سا اس میں فرق تو ہے. اچھا جی. یہ جو شقی ہوتا ہے نا جی یہ ایک سخت ہے، جیسا فاسق و فاجر. تو فاسق کا درجہ تھوڑا اور فاجر وہ اوپر کا درجے کا. اوپر کے نہیں نیچے کے درجے کے اور نیچے ہے. اچھا اس گھٹیا. اعتبار سے یعنی اس اعتبار سے. گھٹیا ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. یعنی ظاہر ہے کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے نا، کہ وہ گناہ کہ جس سے لوگ گھن کھائیں، اگر وہ گناہ اللہ نہ کرے تو وہ فاجر ہے. یوں تو ظاہر ہے کہ کئی معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ فاسق ہوتا ہے مگر ہر فاسق جو نا وہ فاجر نہیں ہے. یا عموم خصوص مطلق کی نسبت. واہ واہ واہ. ہر فاجر فاسق ہے، ہر فاسق فاجر نہیں ہے. واہ جی واہ. آپ نے منطق کی بات بھی کر دی ہے ماشاءاللہ. تو اسی طرح جو شقی ہے، شقاوت قلبی والا جو شقی ہے وہ بدبخت ہے. ہر شقی بدبخت ہے مگر ہر بدبخت شقی نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شقاوت جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے ٹھیک ہے بدبختی کے مقابلے میں. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی سے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھوں کی خشکی یعنی خوف خدا سے نہ رونا، جی. دل کی سختی، لالچ اور لمبی امیدیں. اللہ. تو یہ بدبختی سے ہیں، شقاوت سے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ بچائے. دیکھ لے، اپنا غور کر لے بندہ اپنے آپ پہ. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سر اگر کسی بندے کی وفات ہو جائے تو اس کی قبر پر جا کر بکرا یا کوئی جانور ذبح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ قبر پہ جا کے؟ ہاں جی. وہ تو ظاہر ہے کہ قبر پہ جو ہے نا وہ خون وغیرہ بھی گرے گا، ناپاک ہوگی قبر. قبر کے اوپر کردے کی ہو سکتا ہے بات اس میں ہو یا نہ، یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے. قبر کے اوپر ذبح چلے یوں اس کو یوں لے لے کہ قبر کے اوپر نہیں کرتا، ادھر قبرستان میں ہی کوئی جو ہے وہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ قبرستان میں ایسی جگہ کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ جو لوگ آئے ان کو حرج جو ایسی جگہ پہ تو ویسے ذبح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر ایصال ثواب کرنا تو اپنے گھر پہ ذبح کر لے. تو ویسے وقف کی زمین ہے نا قبرستان، اس کے احکام الگ ہیں. صحیح. باقی وہ خون جب پھیلے گا تو رستہ بھی آلودہ ہوگا، چلنے والوں کو بھی پریشانی ہوگی، اور وہ خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ ہوتا بھی ناپاک ہے. جی بالکل. پھر بدبو الگ. درست فرمایا. تو قبرستان کے ماحول کو بھی یہ چیز جو ہے وہ خراب کرے گی. بالکل. تو گھر پہ ذبح کر لے، گھر پہ ذبح کر لے یا سلیٹر ہاؤس میں ذبح کر لے. ٹھیک ہے. اور گوشت تقسیم کر دے غریبوں میں، اور ثواب مرحوم کو ایصال کر دے. مدینہ مرحبا، کام ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. جی. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا تجارت کی بزنس کی کوئی برکات یا فضائل بھی ہیں؟ جی ہاں بالکل. بزنس یعنی تجارت کے جو ہے نا وہ فضائل بھی ہیں، اور احادیث کریمہ میں جو ہے نا وہ تجارت کے جو ہے نا وہ بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں. واہ. انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. جی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جی. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین
اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا، جی تو اس سے کہا گیا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا غور تو کر۔ وہ کہنے لگا اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دیتا صحیح، اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں اس سے درگزر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزنس مین، تاجر کے لیے یہ ایک بالکل زبردست خوشخبری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے، نہیں امیر کو تو بالکل مہلت دینی نہیں، تو پیسہ ہے۔ اب اگر وہ غلط کر رہا ہے کہ اس کو پیسہ ہے وہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم جو ہے وہ اسے مہلت دے دیں، اور اس نے ظن رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ابھی پیسہ نہ ہو، کیش نہ ہو، صحیح، بیچارہ آزمائش میں آ گیا ہو، یعنی اب جیسے پیسہ ہے مگر چونکہ پلاٹوں کی صورت میں، صحیح، مکانات کی صورت میں، اللہ تو بیچے، مال کی صورت میں، بیچ کے پیسے دیں، ہمارا ساڈا حق کتنے رکھ جناب۔ یہ تھوڑا مہلت دے دے نا۔ اللہ اکبر، صحیح، اور امیر کو چاہیے کہ مقروض نہ بنے۔ واہ واہ، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے صحیح، تو ٹھیک ہے، اپنا 1 پلاٹ کے 10 پلاٹ بیچ کے بھی قرض ادا کرے نا، واہ جی واہ، یہ اس کو ادا کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ دیکھیں اور غریب کو معاف کر دے، آہا، اس کے خزانے میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ ہائے ہائے، یہ بھی ظاہر ہے کہ بھلائی ہے، نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہو گیا جی امیر کے لیے، غریب کو تاجر ہے، غریب کو معاف کر دے۔ غریب کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ بھائی غریب بھی بولے بھائی آپ معاف ہی کر دیں مجھے، بھائی اتنے امیر آدمی، اتنے سیٹ بندے ہیں، اتنا آپ کی دکان راشن سے جناب بھری ہوئی ہے، اناج بھرا ہوا ہے، کریانے کی دکان ہے آپ کی، گودام بھرے ہوئے ہیں، تو مجھے اگر 1 مہینے کا راشن فری میں دے دیں گے تو کچھ آپ کو نقصان تھوڑی ہو جائے گا؟ اس طرح بھی کہنے والے معاشرے میں بستے ہیں، دیکھے گئے۔ یوں اگر کریں تو پھر یہ ہوگا کسی وہ 2 گاڑیاں ہیں تو غریب جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھ کے آ جائے گا اور کہے گا آپ کو 2 گاڑی، 1 گاڑی مجھے دے دو، تو مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر غریب کیا کرے؟ نہیں، غریب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے، واہ جی واہ، کہ وہی رب ہے کہ جس نے اس کو اتنا مال دیا اور مجھے جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہے اور وہ یہی خیال کرے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے حق میں مالدار ہونا یہ خطرناک ہو، درست فرمایا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مال کے چکر میں دنیا میں ایسا پھنس جاؤں یا جو ہے وہ میں کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے یا اور کوئی مسائل نہ ہو جائے۔ اور دیکھنا بعض اوقات جو مال ہوتا ہے بندے کو لے ڈوبتا ہے، جی، یعنی آپ دیکھیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ اشرافیہ کی اولاد، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے، آپ کو سننے کو ملے گا، اخبار میں پڑھنے کو ملے گا جی، کہ کئی چیزوں میں یہ بیچارے ملوث ہوتے ہیں، جی، کئی معاملاتوں میں ملوث ہوتے ہیں، جی، تو غریب جو ہے نا وہ یہ چیز اپنے اوپر جو ہے نا یہ سوچتا رہے جی، اور اللہ تعالیٰ کی بس اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہوگا، اللہ سے مانگتا رہے، جی، اللہ سے عرض کرتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور غریب کو چاہیے کہ وہ ایسا سودا نہ کرے جی، کہ وہ ہے نا کہ چادر سے پاؤں پھیل جائے، باہر چلے جائیں، ٹھیک، باہر چلے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، خودداری بھی ہونی چاہیے غریب، بالکل خودداری، کہ اگر اس کو پتا ہے کہ بھائی میں فلاں تاریخ اتنی رقم ادا کر دوں گا جی، تو وہ سودا کر لے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ احتیاط کرے۔ درست فرمایا۔ یہاں مجھے جنید بغدادی کی ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے رسالہ قشیریہ میں اس کو ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد کچھ فقراء جو ہے وہ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں امام ابو القاسم قشیری، آپ فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی آیا اور اس نے 500 دینار، 500 سونے کے سکے جناب جنید بغدادی کے سامنے رکھے اور اس نے کہا حضور یہ 500 جو سونے کے سکے ہیں آپ یہ ان حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیں، ان لوگوں کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اور مال بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اندی دنانیر کثیر، ایک دنانیر جمع ہے، پھر آگے کثیر، پھر مزید اضافہ، حضور میرے پاس بڑے درہم ہیں، بڑے دینار ہیں میرے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اور بھی چاہیے؟ تو اس نے عرض کی جی مجھے اور بھی چاہیے۔ جنید بغدادی نے فرمایا کہ بھئی یہ تم اٹھاؤ اور تم لے جاؤ
تمہیں جو ہے وہ ہم سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بات سمجھائی بھی. خودداری بھی ہونی چاہیے بالکل. اور مال کی حرص بھی نہیں ہونی چاہیے. دونوں باتیں یہاں سیکھنے کو ملی. ایک خودداری بھی ہے اور اس کو جو مالدار آدمی تھا اسے آپ نے ایک حرص اور لالچ سے جو ہے نا وہ توجہ ہٹا کے, دنیا کی محبت سے اس کو ہٹا کے رجوع اللہ کا دوسرے لفظوں میں بولیں کہ اس کو ایک درس اور سبق دیا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کالز دیتے ہیں انشاءاللہ. جی بزنس کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں. بزنس مین کے کچھ آداب بھی ہیں. جی ہاں, ظاہر ہے کہ تجارت کرنے کے بزنس کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں اور اس میں جو ہے وہ اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. جی ایک تو یہ کہ میں جو بھی بزنس وغیرہ کروں گا میں شریعت کے مطابق کروں گا. صحیح. اچھا, کھڑے اور کھوٹے سکے کی پہچان ہو, یعنی یہ کہ کیا کہتے ہیں اصلی اور نقلی نوٹوں کی پہچان ہو. اب چونکہ اس کو اگر پہچان اگر نہیں ہوگی تو کوئی بھی اسے دھوکہ دے سکتا ہے اور نقلی نوٹ سے تھما سکتا ہے. اچھا, اب دوسرا ہے کہ اگر اس کو کسی نے تھما دیا, ہاں جی, یا یہ گیا ہوا تھا ملازم موجود تھا اور ملازم کو دے کے چلا گیا, تو اب یہ جو ہے وہ آگے کسی کو نقلی نوٹ نہ دے ورنہ اس کی پکڑ ہوگی, یہ گناہگار ہوگا. یہ کسی اور کو نہیں نہ دے نقلی نوٹ. نہ جو اس کو ملا ہے اس نے بھی تو اس کا کچھ کرنا ہی ہے نا جی. اب یہ لے کے بیٹھا رہے گا تو جیسے 5,000 روپے کا نقلی نوٹ, ایک کاپی میں سے 5,000 کی کاپی مطلب 100 نوٹ ہے 5,000 کے, اس میں سے ایک نوٹ نقلی نکلا ہے. اب اس میں اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ بھی تو اب ظاہر سی بات ہے, اس کو کسی نے دیا تو یہ بولے گا میں نے بھی تو کسی کو دینا ہی ہے نا. تو بھی تو یہ تو ضروری نہیں نا کہ اس کی اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو یہ بولے اس کی بھی میں توڑ دوں ٹانگ. ٹھیک ہے, اور اس کا نقصان ہوا. اب زلزلہ آیا تو کئی لوگوں کی عمارت گرتی ہے, کئی لوگوں کی عمارت نارمل رہتی ہے, اور بولے نہیں ان کی میں گرا دوں میری کیوں گری, تو یہ تو نقصان اس کے ساتھ ہو گیا. صحیح. بعض وقت ہوتا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے, اس میں بھی جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. وہ ہے نا ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ جی, کہ ان کا کوئی سامان وغیرہ چوری ہو گیا, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا, میں چور نہیں ہوں. واہ جی واہ. چور ہوئے, یعنی میں اس پہ میں اپنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں چوری سے محفوظ رہا. ٹھیک ہے, میں نے گناہ نہیں کیا. صحیح. تو یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اس بات پر کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا. واہ سبحان اللہ. تو خیر اب جو ہے نا یہ کسی کو دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ بھی نیت کرے کہ جو میرے کیا کہتے ہیں جو میری پرورش میں جی, جیسے زوجہ اولاد وغیرہ, تو میں جو ہے وہ ان کو محتاجی سے بچاؤں گا. اب چونکہ نان نفقہ تو ویسے واجب ہے تو میں اس واجب پر عمل کروں گا. صحیح. یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا, دوسرا ہے کہ اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے. صحیح. ٹھیک ہے. حد سے زیادہ تعریف کرے, جیسے اس جیسا مال پوری دنیا میں ہے ہی نہیں. اللہ. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اگر مال میں عیب ہے, جی, مال میں کوئی خرابی ہے, ہاں جی, تو یہ سامنے والے کو بتا دے. بتا دے گا تو لے گا کون جی؟ اب میرے پاس جیسے میں موبائل ہے, میں بولوں بھائی دیکھیں یہ میرا موبائل ہے, اس میں یہ بھی چیز خراب ہے, اس کی ریم خراب ہے, یا میں نے اس کی اسکرین جو ہے نا وہ اس کی خراب ہو گئی تھی تو وہ دوبارہ ڈلوائی ہے, موبائل کھل گیا ہے, یہ میں 4 باتیں بتاؤں گا تو یہ اتنی قیمت میں مجھ سے لے گا کون؟ پھر تو دھوکا ہوگا نا, ورنہ کہ آپ بولیں گے میرا موبائل بہت زبردست ہے. صحیح. ایسا موبائل کو ملے گا نہیں, تو آپ کو بتانا ضروری کہ بھائی دیکھو کہ اس میں یہ عیب ہے, یہ خرابی وہ بتانا پڑے گا, وہ بتانا پڑے گا. صحیح. اچھا, مزید یہ کہ خراب مال نہ لے. صحیح. یعنی خراب مال اگر لے بالفرض تو اب جو یہ بتا دے بندے کو کہ بھائی یہ مال میں یہ خرابی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہوا جو ابھی بات ہو رہی تھی. جو دوسرا ہے کہ مال اپنے پاس ہے, جی, اچھا مال ہے, وہ خراب ہو گیا, تب بھی وہ اس کو بتانا پڑے گا بھائی اس میں یہ عیب آ گیا ہے. صحیح. عیب دار, یہ میں آپ کی جو بات سمجھ رہا ہوں جو اس سے وہ یہ ہے کہ عیب دار مال کی قیمت صحیح مال والی نہ لے. جب پتہ ہے عیب دار ہے تو پھر قیمت بھی وہی لے جو اس کی قیمت بھی وہی لے. بالکل ٹھیک ہے. اب جب قیمت تو بات ہے تو یہ بھی عرض کر دوں جی کہ سامنے والے سے جو نا وہ سامنے والے سے زیادہ قیمت نہ لے. اب وہ سامنے والا اگر مجبور ہے تو آپ جو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ, یہ نہ کرے. اللہ. یہ آپ نے حضور جو بات کی ہے مجھے اسے ایک بات یاد آ گئی. مجھے ڈاکٹر نے میرے بیٹے کے لیے ایک دوائی لکھ کر دی. وہ دوائی 200 روپے کی تھی. اس کی قیمت ایکچوئل جو اوپر دیکھی ہوئی تھی وہ کتنی تھی؟ 200 روپے.
میں جی گھوم کے مجھے اس ڈاکٹر نے بولا کہ یہ دوائی شاید آپ کو تھوڑی مشکل سے ملے، بٹ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گی. میں گھوم گھام کے، اب آپ دیکھیں میں گھوم رہا ہوں، چکر بھی کاٹ رہا ہوں. بالآخر ایک میڈیکل سٹور نے کہا جی یہ ہے. میں نے کہا دے دیں. انہوں نے کہا جی 800 روپے دے دیں. میں نے کہا جی اس پر تو 200 روپے لکھے ہوئے، ابھی اوپر تو 200 لکھے ہوئے، لیکن یہ 800 روپے کی آپ کو ملے گی. میں نے کہا جی میں بڑا چکر کاٹ کے اس کو ڈھونڈ دیں. میں نے کہا اسی لیے تو اس کی قیمت اتنی 800 روپے ہے، کیونکہ آپ بھی اتنا گھوم کے بھی تو آئے ہیں، یہ بھی تو ساتھ دیکھیں، غور کریں. یہ واقعی بڑا ایک تکلیف دہ معاملہ ہے. ایک بندہ جو بیچارہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، پھر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. اب یہاں دیکھیں، اب یہ یہاں اس ریزن رکھا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میڈیکل والے کو اتنی مہنگی ملی ہو. یہ بھی پاسبل ہے. ہم تو اس ریزن ڈھونڈیں گے نا مسلمان کے بارے میں، ظن المؤمنین خیرا. سبحان اللہ، مرحبا. البتہ اسپتالوں میں ایسے مناظر، یعنی ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں بعض ڈاکٹرز کے حوالے سے، جو ہمارے سرکاری اسپتال ہوتے ہیں، کہ جنہیں چونکہ سرکاری اسپتالوں میں جو سہولت ہوتی ہے نا، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عام اسپتال میں نہیں ہوتی. جی وہ چیزیں جی حکومت ہے، جی ریاست ہے. جی. اور وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کوئی مریض جاتا ہے، حالانکہ قانوناً کیا ہے کہ یہ فری دیں گے اس کو، صحیح. کیونکہ جو مریض آیا فری والا غریب آیا، تو اب جب تک اس کو منع کر دے بھائی یہ چیز ہے ہی نہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ دوا ہے ہی نہیں، یہ انجیکشن ہے ہی نہیں، توبہ. پھر اس سے جو ہے نا وہ پیسے لے جاتے ہیں اور یہ ساری ترکیبیں کی جاتی ہیں. تو اب یہ انداز اس میں کون ملوث ہے؟ یہ بعض کا یہ پڑھے لکھے ڈاکٹر پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے. ایسی بات، تو یہ بعض جو کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ایسی بات. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو تم برا نہیں کہ بعض ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ہر تاجر کو تم برا نہیں کہیں گے نا. جی بالکل. بعض تاجر اس طرح کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ایپ والا مال بیچتے ہیں. اچھا دوسرا یہ بیس کر دوں کہ اپنے مال کی قیمت خرید یہ زیادہ بتا کر بھی جو نا مال نہیں بیچا. جب جیسے آپ کی چیزیں یہ آپ نے لیا 100 روپے کا، جیسے میں نے لیا، اب میں کہوں کہ بھائی میں نے جو ہے نا یہ 1000 روپے کا لیا ہے، یہ نہیں. آپ بتا دیں بھائی میرے 100 روپے لیا ہے، بتانے نہ بتائیں، آپ پر فرض واجب نہیں کہ اس کو بتائیں اس کی قیمت. صحیح. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.